السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج کی اس خاص ویڈیو میں آج نماز عید الفطر کیسے ادا کریں، کیسے پڑھنی چاہیے، آج کی اس ویڈیو میں آپ دیکھیں اور بغور دیکھیں اور سنیں کیسے ادا کرنا ہے۔ پریکٹیکل کے طور پہ پڑھ کر کے بتانے جا رہا ہوں اور بتا بھی رہا ہوں اور دکھا بھی رہا ہوں، اور رکن کیسے ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے سر؟ تو آپ میرے یوٹیوب چینل محمد قمر نظامی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگر آپ فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو آپ مجھے فالو کر لیں، میرے آئی ڈی کو فالو کر لیں، ٹھیک ہے؟ آپ بنے رہیں، آخر تک اس ویڈیو کو دیکھیں، بہت خوبصورت ہے، اس لیے کہ سال میں ایک بار عید الفطر کی نماز ادا کی جاتی ہے۔ شاید اس وجہ سے کچھ لوگ غلطی کر بیٹھتے ہیں، ان سے بھول ہو جاتی ہے، اسی لیے آج اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ اپنی اصلاح خود فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جی قاری صاحب بھی کھڑے ہیں، میں آپ کو عید الفطر کے تعلق سے کچھ جو ضروری مسائل وہ بتا دوں کہ عید الفطر کے صبح فجر کی نماز کے بعد یا اس سے پہلے اگر آپ سمجھیں تو غسل سے فارغ ہو جائیں، وضو سے فارغ ہو جائیں، قرآن مقدس کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں۔ جب آپ عیدگاہ کی جانب عید الفطر نماز ادا کرنے کے لیے نکلیں تو آپ اپنے چھوٹے بچے یا گھر کے تمام فیملی کے ساتھ جب عیدگاہ چلیں تو تسبیح پڑھنا ہے نا؟ قاری صاحب تسبیح کیا ہے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہر قدم پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے کو نیکی سے مالا مال فرما دیا جاتا ہے، اور آپ کو میٹھی چیز کھا کے گھر سے نکلنا ہے، ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، اسی لیے آپ میٹھی چیز کھائیں، کھجور زیادہ توجہ کے ساتھ استعمال کریں، چونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنتوں میں شامل ہے۔ اور نہ کچھ ہو تو کم سے کم دودھ پی لیں، نوش کر لیں، نہ ہو تو سویاں جو ملک ہندوستان میں عام ہے اسے آپ دودھ میں ڈال کر کے، نہیں تو گلاس پانی سے، پھر آپ نکلیں گھر سے عیدگاہ کی جانب، اور وہی جو تسبیح آپ کو قاری صاحب قبلہ بتائے اس طرح ورد میں رکھنا ہے۔ یہ یاد نہ ہو تو نبی پہ درود و سلام پڑھتے ہوئے آپ آئیں، پھر آنے کے بعد آپ جب مصلی پہ بیٹھ جائیں تو آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، بس نگاہیں نیچی کیے ہوئے سب میں بیٹھ جانا ہے، چونکہ اس وقت جو عیدگاہ میں جو آپ پہنچے ہیں اس وقت تقریریں ہو رہی ہوتی ہیں، تو علماء دین کی تقریر آپ کو دل سے سننا ہے، پھر اس کے بعد نماز عید الفطر کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ اب کیا ہے نماز عید الفطر کے لیے؟ قاری صاحب کھڑا ہونا ہے، رخ قبلہ کی جانب ہے، اور دونوں انگوٹھے کے درمیان دیکھیں 4 سے 6 انگلی کا فرق ہے۔ آپ کی آستین ٹھیک ہونی چاہیے، یا آستین مکمل ہونی چاہیے، یا جو یہ کچھ لوگ بٹن کھول کے رکھتے ہیں نا، نہیں کھولنی چاہیے، اس سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے نا؟ اس میں کی بھی دو قسمیں، یہ امامہ شریف پہ یہ پیشانی کھلی رہنی چاہیے۔ دیکھیے قاری صاحب یہ پیشانی جو ہے اس سے صدا کرنا، تو آپ مکمل طور سے آپ نیت بتا دیں اردو میں، نماز عید الفطر کی نیت سنیں آپ۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز عید الفطر کی 6 زائد تکبیروں کے ساتھ واسطے اللہ تعالیٰ کے، اور مقتدی کے پیچھے سے امام کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ جی آپ نے سنا، نیت کی میں نے نماز عید الفطر واجب مع زائد 6 تکبیروں کے ساتھ، 6 تکبیر ایسی یاد رکھنا ہے، 6 تکبیروں کے ساتھ امام صاحب کی اقتداء میں، تو پیچھے اس امام کے رخ میرا قبلہ شریف کی طرف یعنی کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ چلیں اب آپ پہلی تکبیر دیکھیں، آپ پہلی مرتبہ ہاتھ اٹھانا ہے کانوں کے لو تک، جی اللہ اکبر، اللہ اکبر کہہ کے یہ زیر ناف یعنی ناف کے نیچے، گھوڑی کے نیچے آپ ہاتھ باندھ لیں، ہے نا؟ ایسے نہیں باندھنا ہے، ایسے نہیں کرنا ہے، اللہ اکبر نہیں، لاپرواہی نہیں، ایسے نہیں۔ پھر یہ دیکھیے قاری صاحب کی نے کہا لو کو یہ کان کی لو سے نیچے ٹکرانا ضروری فرض نہیں ہے، بس یہ ہے کہ لو تک لے جائیں، لو کے نیچے بھی ہونا تو چلے، بس اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں قاری صاحب کے انداز دیکھیں، آپ یہ دیکھیں یہ 3 انگلی اوپر، یہ دونوں سے یہ فرض نیچے والی اور یہ چھڑیا سے پکڑ لینا کلائی کو، اور زیر ناف کے نیچے یعنی ڈوڑی کے نیچے آپ کی نگاہ جو سجدے کی جگہ پہ ہو، چونکہ آپ قیام پہ جو کھڑے ہیں آپ کی نگاہ سجدے پہ ہونا، اور آپ کو پڑھنا ہے آپ ثنا، سبحان اللہ پڑھیں قاری صاحب ثنا، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ سبحان اللہ۔ آپ تکبیر پڑھنی ہے، آپ کو تکبیر پڑھنی ہے، تو 3 تکبیر پڑھنی ہے، آپ تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھائیں، اللہ اکبر، جی چھوڑ دینا ہے ایک،
एकदम आराम से। अल्लाहु अकबर। जी, 2 छोड़ देना है। आप तीसरी में जैसे ही कारी साहब कहें ना अल्लाहु अकबर तो बांध लेना है ज़ेरे नाक, है ना जी। 2 तकबीर। अल्लाहु अकबर। चलिए, ये तीसरी तकबीर यानी बीच में 2 छोड़ना है और तीसरी में नाक के नीचे बांध लेना है। कारी साहब को आप देख रहे हैं ज़ेरे नाक यानी घोड़ी के नीचे दोनों हाथों को बांध लिए हैं, निगाह सजदे की जानिब है। अब सूरतुल फातिहा की तिलावत होगी, उससे पहले अऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह यानी ताऊज़ और तस्मिया पढ़ेंगे। जी पढ़ें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ये सूरतुल फातिहा मुकम्मल होने के बाद आपको एक कुरान मुक़द्दस की सूरा पढ़नी है, कम से कम 3 आयत, इससे छोटी नहीं होना, कम आज से कम 3 आयत पढ़नी है। कोई एक सूरत पढ़ दें और आपको जो सूरा याद हो वो पढ़ें। कारी साहब एक सूरा पढ़ें जो 3 आयतों से ज़्यादा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। सुभान अल्लाह। ये कुरान मुक़द्दस की जो आपने तिलावत सुनी है ये सूरतुल फलक है, इसलिए छोटी सूरा कारी साहब पढ़े कि आपके लिए आसानी हो। पहली रकत में सूरा फलक है और फिर दूसरी रकत में सूरा नास की तिलावत होगी। आप उसके बाद आपको रुकू में चला जाना, रुकू में जाना है। अल्लाहु अकबर। जी, रुकू में एकदम इत्मीनान के साथ। जी, आप देखिए रुकू में आपको जाना है तो रुकू में इतना ही झुकना देखिए, इस पे गिलास का पानी डालना है तो ये पानी न गिरने पाए, ये गिलास का पानी, और ये इसको खूब का मतलब ये है कि जहाँ पे नहीं पकड़ना है ना, घुटने को एकदम झुकना नहीं है, इस तरह से ना। आप निगाह कहाँ रखेंगे? दोनों अंगूठे में रखना है। आप गिलास का पानी में रख के दिखा देता हूँ। देखिए रुकू में इस कदर झुकना है कि गिलास का पानी नहीं गिरने पाए, ठीक है जी। देखना है इस तरह से, यानी इस तरह से नहीं झुकना है, इस तरह उठ की तरह, मतलब कुछ लोग इस तरह से, तो इस तरह की, इस तरीके से रुकू करना है, एकदम मीडियम, है ना। देखिए गिलास का पानी आप देख रहे हैं ना जी। चलिए आप रुकू में आपको तस्बीह पढ़ना है। आप सब तस्बीह पढ़ें। सुब्हान रब्बियल अज़ीम सुब्हान रब्बियल अज़ीम सुब्हान रब्बियल अज़ीम। 3 मरतबा, 5 मरतबा, 7 मरतबा सुब्हान रब्बियल अज़ीम सुब्हान रब्बियल अज़ीम सुब्हान रब्बियल अज़ीम। उसके बाद आपको फिर समी अल्लाहु लिमन हमिदा जी कर समी अल्लाहु लिमन हमिदा जी। खड़ा होना, आप सजदे में जाना है, तकबीर अल्लाहु अकबर कहते हैं जी, सजदे में अल्लाहु अकबर। पहले जमीन से पेशानी फिर नाक। आप देखिए हाथ अपने हाल पे है, न ज्यादा कोई बिखरा हुआ है न चिपका हुआ है, इधर लाए इधर दिखा गई, है ना, ये देखने, है ना। और ये पाँव आप इधर पीछे पीछे की जाने, ये पाँव की ये जो अंगूठे वाली उंगलियां ना दोनों, ये फर्ज है ना, ये तमाम उंगलियों को लगाना सुन्नत रसूल है, ये तमाम उंगलियां, वरना 3 सुन्नत, ये एक जो अंगूठा है वो तो फर्ज है ना, तो ये तमाम उंगलियों उल्टे होनी चाहिए जी। तस्बीह पढ़ दें। सुब्हान रब्बियल आला सुब्हान रब्बियल आला सुब्हान रब्बियल आला जी। सुब्हान रब्बियल आला आपने सुना। तस्बीह सजदा है 3 मरतबा, 5 मरतबा, 7 मरतबा जी। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। इसे जलसा कहते हैं। और बीच में एक पढ़ना है अल्लाहुम्मा इग़फिर लना वरहमना, और बस फिर दूसरे सजदा की जानिब फिर बढ़ना है जी। दूसरा सजदा करें अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। देखिए पाँव के अंगूठे को उठाना नहीं है, अपनी जगह पे रखना है, जमा के रखना है, हिलाना नहीं है। आप देख लें, उठाने में सबसे पहले पेशानी उठेगा, फिर नाक, और सजदा में जाते में जैसे सजदा पेश करेंगे रब की बारगाह में तो सबसे पहले क्या जमीन से लगेगी? कल्का
पहले ठेवना लगे हाँ, ठेवना के बाद दोनों हाथ के बाद नाक, उसके बाद पेशानी। लगाने में सबसे पहले यानी सजदा जाते में सबसे पहले नाक टच होना है जमीन से, और टच ही नहीं होना बल्कि दाब के रखना है, कड़ा है ना। उसके बाद फिर पेशानी, और उठाने में सबसे पहले क्या उठेगा? पेशानी उठना है जी। अब दूसरी रकत के लिए आप खड़े होंगे कारी साहब, तैयार अल्लाह अकबर जी। अब पूछ ले बस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के सूरतुल फातिहा पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ये सूरतुल फातिहा मुकम्मल। अब पहली रकत में सूरतुल फलक कारी साहब ने तिलावत फरमाई थी, अब सूरतुल नास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। सुभानअल्लाह। ये अब हमें तकबीर पढ़नी है, तो आप कारी साहब 3 तकबीर पढ़ेंगे, तीनों तकबीर में हाथ को छोड़ देंगे, चौथी तकबीर में रुकू में चले जाएंगे। तकबीर के लिए हाथ अल्लाहु अकबर, हाथ छोड़ देना है। 1 अल्लाहु अकबर, 2 अल्लाहु अकबर, 3 अल्लाहु अकबर। आपने देखा चौथी तकबीर में बगैर हाथ उठाए हुए रुकू में चले जाना है। ये आपकी नमाज हो गई। अब आपको तस्बीह रुकू पढ़ना है, रुकू की तस्बीह पढ़नी है सुब्हान रब्बियल अज़ीम 3 बार या 5 बार या 7 बार। सुब्हान रब्बियल अज़ीम। खड़े हो जाइए। समी अल्लाहु लिमन हमिदा। फिर अब सजदे की अल्लाहु अकबर। पहले जैसे सजदे में जाएंगे तो सबसे पहले नाक जमीन से लगेगी, जब उठेंगे तो पेशानी उठेगी, है ना। ऐसे तो सबसे पहले सजदे में दोनों ये घुटना कहते हैं इसे, है ना, दोनों घुटना, उसके बाद ये कलाई तमाम दोनों हाथों, उसके बाद नाक की हड्डी, उसके बाद पेशानी। और जब उठेंगे तो सबसे पहले पेशानी, फिर नाक एक साथ, उसके बाद हाथ, उसके बाद आपको बैठ जाना है कायदा में जी। सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला जी। 3 बार 5 बार 7। अल्लाहु अकबर जी। अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, अल्लाहु अकबर। तहियात, उसका दुरूद शरीफ, फिर दुआ मासूरा। अगर दुआ मासूरा याद ना हो तो उसकी जगह पे अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना कर सब पढ़ दीजिए ताकि आसान हो जाए। आप इसे बहुत सुनो। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आपने तो याद सुना। आप देखिए कारी साहब किबला जब ला पे पहुंचेगा तो ये हाथ को उंगलियों का घेरा बनाना पड़ता है। ये घेरा बना लें और फिर उसके बाद ला अशहदु अल्ला इलाहा, जैसे इल्ला पे पहुंचे ना उंगली गिरा देंगे, ला के बाद उसके बाद फिर इसको खोल लेना है, अपने बराबर अपने हाल पे छोड़ देना है। ये तहियात मुकम्मल हुआ। फिर दुआ ये दुरूद शरीफ
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ درود ابراہیمی ہے جو نماز کے لیے خاص ہے. اگر یہ یاد نہ ہو تو اسے تو یاد ضرور کرنا ہے، مگر اس کی جگہ پہ کوئی دوسری درود بھی پڑھ لیں گے تو آپ کی نماز تو ہو جائے گی، مگر درود ابراہیم جو خاص ہے اسے ہمیں اور آپ کو یاد کرنا بہت ضروری ہے. قاری صاحب درود شریف سے فارغ ہو گئے، پھر دعا نہ سنیں. اللهم اغفر لي ولوالدي ولمن توالد ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان اللہ. یعنی آپ نے دعائے مسعودہ سنا، اور دوسری دعائے مسعودہ بھی ہے اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنات والمسلمين والمسلمات ولهم مجيب الدعوات. ایک بھی ہے. اور اس کے بعد اگر یہ یاد نہ ہو تو آپ کو یہ دعا پڑھ لینا آسانی کے لیے. یاد تو کرنا بہت ضروری ہے، مگر آپ کی نماز ہونے کے لیے اتنا کافی ہے اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اسے پڑھیں گے. اب اس کے بعد سلام کہنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی قاری صاحب نماز سے باہر ہو گئے، پہلی مرتبہ آپ کو یہ غور و فکر کرنا ہے دائنی طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو اس طرف دیوار کی طرف نہیں دیکھنا، دور تک نہیں دیکھنا، بلکہ اپنے کندھوں پہ دیکھ کے سلام کرنا ہے. کندھوں کو دیکھیں، پھر جیسے نگاہ باہر جائے گی تو پھر ادھر بھی نظر، پھر بائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کندھے کو دیکھنا ہے. اس کے بعد آپ نماز سے فارغ ہو گئے. سب سے بہتر ہے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھ لیں، یا تو کوئی وظیفہ جو آپ نے خاص رکھی ہو وہ پڑھ لیں، نہیں تو آیت الکرسی ہر فرض نماز کے بعد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ مومن یا مومنہ ہر فرض نماز کے بعد سورت آیت الکرسی پڑھے، رب تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے اس کا ایک پاؤں دنیا میں اور ایک پاؤں جنت میں ہوگا، اور اللہ ایمان پر خاتمہ بالخیر فرمائے گا. پھر امام صاحب ہوں گے تو خطبہ دینے ممبر شریف پہ جائیں گے. اب چونکہ آپ کو صرف نماز پڑھنا تھا، آپ نے نماز دیکھ لی، کس طرح کس رکن کو کیسے ادا کرنا ہے. رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہماری اور آپ کی اصلاح فرمائے. اس ویڈیو کو زیادہ وائرل کریں، زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ اور اور اسلامی بھائیوں کا فائدہ ہو، ہے نا. خوب وائرل کرتے ہیں انشاءاللہ. میرے یوٹیوب چینل محمد قمر نظامی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اب ہم دعا کرتے ہیں پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے. آپ بھی میرے ساتھ بنے رہیں اور آپ بھی دل سے آمین کہیں. الفاتحہ علی حضرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. مولا کریم سب سے پہلے ہمیں دین متین پہ سختی کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرما. اے رب دو جہاں کل کائنات کے مالک، نماز، روزے، سحر و افطار، مولا ہر عبادت و ریاضت کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و مقبول فرما. یا رب دو جہاں کل کائنات کے مالک، نماز تراویح، سحر و افطار اور تمام ذکر و اذکار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک جو کچھ بھی پیش کیا ہے قرآن مقدس کی تلاوتیں کی ہے، مولا اسے اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و مقبول فرما. رب دو جہاں پوری دنیا کے مسلمان کی حفاظت فرما، بالخصوص خواتین اسلام یعنی میری ماں بہنوں کی بھی حفاظت فرما، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما. شہر قدس بیت المقدس کی حفاظت فرما، بیت المقدس میں فتح مبین مسلمانوں کو نصیب فرما. یا اللہ ظالموں کے ظلم سے نجات فرما دے. ملک ہندوستان میں امن اور بھائی چارہ قائم و دائم فرما. پوری دنیا کے مسلمان کی حفاظت فرما. یا اللہ امت مسلمہ کو دین و شریعت پہ سختی کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرما. یا رب دو جہاں جتنے بھائی ہمارے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں مولا انہیں سختی کے ساتھ دین پر، شریعت پر، محبت رسول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ عملی مسلمان بنا.
یا اللہ سچا اور پکا نمازی بنا، پانچوں نمازوں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کی خدمت کا جذبہ عطا فرما، یا اللہ غریب مفلس مجبور بے کس کو سینے سے لگانے والا انسان بنا دے، اپنا کھانا غیروں کو کھلائیں ایسا انسان بنا دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کو اپنی زندگی میں اتاریں، رب ایسا انسان بنا دے، یا اللہ ہمارے اٹھنے بیٹھنے سونے کو عبادت میں شمار فرما، جب ہم بیٹھے اٹھے کہیں بھی جانا باوضو ہو کے، جب سوئے تو باوضو ہو کے، یا اللہ نیک انسان بنا دے، تو اپنی بارگاہ اقدس کا مقبول بندہ بنا لے، یا اللہ ہم لوگ کی گناہ صغیرہ کبیرہ سب کو معاف فرما، پوری دنیا میں امن عطا فرما دے، پوری دنیا میں بھائی چارہ، پوری دنیا میں اخلاص محبت اتحاد اتفاق والی زندگی نصیب فرما دے، یا اللہ جو لوگ جیل کی سلاخوں میں بے قصور قید انہیں آزادی نصیب فرما، ہاسپٹل میں جتنے مومن بھائی بیڈ پہ بیماری میں گرفتار ہے، یا اللہ انہیں شفا کامل عاجل مستقل عطا فرما، یا رب دو جہاں ملک ہندوستان میں امن شانتی بھائی چارہ کو فروغ عطا فرما، یا رب دو جہاں جو ہم سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی مغفرت اور بخشش فرما، ماہ رمضان کی عظمتوں برکتوں رفعتوں مغفرتوں سے پوری دنیا کے مسلمان کی حفاظت فرما، پوری دنیا کے مسلمان دین اور دنیا دونوں میں سلامتی عطا فرما دے، رب دو جہاں اپنے محبوب کریم کے وسیلے سے دعا گو ہوں، یا اللہ ہم تمام کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پیروی اور صحیح اتباع کرنے والا انسان بنا دے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل وسلم بارک علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب دم واپسی میں یا اللہ نگاہوں میں ہو جلوہ مصطفیٰ، یا اللہ مرنے سے پہلے کعبۃ اللہ اور روضہ رسول کی زیارت نصیب فرما، اور تا عمر آخری زبان پہ ہم تمام کے جاری و ساری ہو حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ حافظ۔ آپ اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھ کے اپنے دوست احباب تک ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔